أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بلند صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم خلیفہ اعظم فخر بنی آدم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شہر شاہ حرم عارف کیف و کم شاہ والا حشم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بیکس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد ماشاءاللہ ماہانہ پروگرام حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دے ختم 11ویں شریف دے سلسلے دے اندر
یہ جامع مسجد دارے والی ریا والا چوک گجرات وچ ماشاءاللہ انعقاد پذیر ہے اور اس پروگرام دے مہمان خصوصی زینت محفل رونق محفل زینت المشائخ حضرت صاحبزادہ پیر سید ذوالقرنین شاہ صاحب غلام دستگیر المعروف غلام دستگیر صاحب جنہ دے زیر سایہ اسی بیٹھ کے اللہ اور اللہ تعالیٰ دے پیاریاں دا ذکر خیر کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا وی کہ پروردگار عالم دی ذات بابرکات انہاں بزرگاں دا سایہ ساڈے سراں دے اوتے تا دیر اور تا دم آخر قائم دائم فرمائے اور انہاں دے فیض و برکات دے نال اللہ تعالیٰ سانو مالا مال فرمائے۔ بڑی ماشاءاللہ آپ نے شفقت فرمائی ہے، جس طرح کہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ قاری محمد ارشد قادری چشتی صاحب ارشاد فرما رہے سن کہ عرس مبارک قریب اور عرس مبارک دیاں بے شمار مصروفیات ہونے کے باوجود پھر بھی اپنا قیمتی ٹائم کٹ کے آپ نے اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ قدم رنجا فرمایا اور ساڈی ماشاءاللہ حوصلہ افزائی فرمائی۔ رب العالمین دی ذات بابرکات دی بارگاہ دعا وے پروردگار عالم محفل پاک سجان والیاں نو اور محفل پاک وچ آن والیاں نو دونوں جہاناں دے وچ کامیابیاں تے عزتاں عطا فرمائے۔ بڑی خوش نصیبی ہے جڑے حضرات اس طرح دیاں پاکیزہ اور طیب و طاہر اور نورانی ایمانی وجدانی حقانی محفلاں دے وچ حاضری دی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری دی برکت دے نال سانو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ جس انجمن میں ذکر رسالت معاب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ جس انجمن میں یعنی انجمن کا معنی محفل بزم اور اس طرح کا نورانی پروگرام، جس انجمن میں ذکر رسالت معاب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محمد شان مصطفیٰ، آستانہ عالیہ کھیپڑا والا شریف۔ جس انجمن میں ذکر رسالت معاب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ ختم رسول ہے حاصل کتاب ہے اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے۔ کون؟ کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سر عرش الا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سر عرش الا رہتا ہے۔ ہم فقیروں کا عقیدہ ہے خدا بند عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات دا قرب حاصل ہوندا ہے یا خدا تعالی ملدا وے تے کنہ دے توسل دے نال ملدا ہے، ایہو جے بزرگاں دے توسل دے نال ملدا ہے۔ ورنہ اللہ تعالی کوئی کہندا کدلے رہندا ہے، کوئی کہندا کدلے رہندا ہے، کوئی کہندا کدلے رہندا ہے۔ خدا کولوں پوچھ لیندے یا پروردگار عالم تو دس تو کتے رہنا، اور خدا کولوں اگر پوچھا جائے تو خدا تعالی فرماندا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ میں اپنے متقی بندیاں دے نال ہوندا ہاں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والیاں دے نال، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والیاں دے، بولو بولو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والیاں دے، جدے نال خدا وے، جدے نال خدا وے یا جدے قریب خدا وے، بندہ او دے قریب ہو جاوے خدا او دے قریب ہو جاندا۔ تے جڑا خدا جنہ دے قریب ہے اگر کوئی بندہ انہاں دے کولوں دور ہو جاوے
سمجھو وہ ظاہری طور سے تے انہاں دے کولوں دور ہویا نا، حقیقت وچ وہ خدا دے کولوں دور ہو گیا۔ اس واسطے اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے سانو اپنا قرب حاصل کرن دے بڑے بڑے ذریعے اور بڑے بڑے وسیلے عطا فرمائے، اور انہاں وسیلیاں نو بندہ اختیار کرے گا تے پھر خدا تعالی دی ذات بابرکات دا قرب حاصل ہوئے گا۔ تو میں گزارش کرنا چاہنا وا کہ انہاں لوکاں دا قرب، انہاں برگزیدہ بندیاں دا قرب جڑا ہے ساڈے واسطے دنیا دی کامیابی دا سبب ہے، قبر دی کامیابی دا سبب ہے اور حشر دی کامیابی دا سبب ہے۔ دوواں جہاناں دے وچ ساڈی کامیابی تے ساڈی عزت دا سبب بن جاندا ہے۔ اور قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ۔ دنیا والےو، دنیا وچ جو رہ کے تسی نیکیاں کردے ہو، نمازاں دی شکل وچ، روزیاں دی شکل وچ، حج دی شکل وچ، زکات دی شکل وچ، تلاوت دی شکل وچ، عبادت دی شکل وچ، ریاضت دی شکل وچ، سخاوت دی شکل وچ، والدین دی خدمت دی شکل وچ، استاداں دے ادب و احترام دی شکل وچ، بزرگاں دی تعظیم دی شکل وچ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دی شکل وچ، درود پاک دی شکل دے وچ، اور مزارات تے حاضری دی شکل دے وچ، مسجد دی حاضری دی شکل وچ، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرن دی شکل وچ تسی جیڑی بھی نیکی کرو گے اس نیکی نو تسی اپنے واسطے اگے بھیجو گے تے قیامت والے دن اس نیکی دی جزا تسی اپنے پروردگار عالم دے کولوں جا کے حاضر کر لو گے۔ اے دنیا وچ رہ کے اسی آخرت دی تیاری کرنی، دنیا وچ رہ کے اسی قبر دی تیاری کرنی، دنیا وچ رہ کے اسی آخرت دی تیاری کرنی ہے، حشر دی تیاری کرنی ہے۔ قبر تے حشر آخرت یہ ساڈے واسطے آن والیاں منزلاں نے۔ جڑا بندہ دنیا وچ رہ کے اپنے اگے دا فکر کردا ہے، اپنے اگے دا فکر کردا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے اندر یہ چیز ہے سی۔ بخاری شریف دی حدیث سے پاک چاہتا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ قیامت کدوں ہونی ہے؟ بولو قیامت، بولو قیامت کدوں ہونی ہے؟ صحابہ کرام نو قیامت یاد ہے سی، قیامت کدوں آنی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلام تو قیامت دا پوچھنا تے پے ہے کہ قیامت کدوں آنی ہے، لیکن تو قیامت واسطے تیار کی کیتا ہے؟ قیامت واسطے کیڑی تیاری کیتی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں کوئی انہیں عمل تے نہیں کیتے، میں حالانکہ ہوئے صحابی نماز نہ پڑھے یہ کدی نہیں ہو سکتا، ہوئے صحابی روزہ نہ رکھے کدی نہیں ہو سکتا، ہوئے صحابی توفیق ہوئے تے حج نہ کرے کدی نہیں ہو سکتا، ہوئے صحابی تلاوت عبادت ریاضت سخاوت نہ کرے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نمازاں بھی پڑھتے سن، روزے بھی رکھتے سن، حج بھی کرتے سن، زکاتاں بھی دیندے سن، عبادت ریاضت سخاوت تلاوت اپنے سر تو لے کے پیراں تک اپنے آپ نیک اعمال کے نال مزین و آراستہ بھی کرتے سن، لیکن یہ باوجود انہوں اپنے نیک عملوں کے اتنے مان نہیں سی۔ اگر مان ہے سی تو محبت مصطفیٰ کے اتنے مان کیوں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کوئی انہیں نمازیں بھی نہیں پڑھیاں، میں روزے بھی نہیں رکھے، میں حج بھی نہیں کیتے، یا رسول اللہ میں کوئی نیک عمل انہیں نہیں کیتے، ہاں کیتا کی ہے؟ عرض کی حضور میں تواڈے نال پیار کردا ہاں، بولو میں تواڈے نال ذرا پیار نال بولو نا، میں تواڈے نال پیار کرنا وا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی تینوں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جڑا بندہ دنیا تے جہدے نال پیار کرے گا قیامت والے دن وہ نال ہی اٹھایا جائے گا۔ فرمایا جڑا بندہ دنیا تے جہدے نال پیار کرے گا قیامت والے دن وہ نال ہی اٹھایا جائے گا۔ جڑا بندہ دنیا تے کسے چور نال پیار کرے گا قیامت والے دن چور نال اٹھایا جائے گا۔ دنیا تے کسے نال کوئی بندہ ڈاکو نال
محبت آدمی رکھتا ہے جس سے محبت آدمی رکھتا ہے جس سے قیامت میں وہ ہوگا ساتھ اس کے. سنیو تو مبارک ہوئے نبی دیو غلاموں تو مبارک ہوئے میرے نبی پاک نے سلام دیو عاشقوں تو مبارک ہوئے. تسی اللہ نے نبیوں نال بھی پیار کر دیو خدا نے ولیاں نال بھی پیار کر دیو صدیقاں نال بھی پیار کر دیو شہیداں نال بھی پیار کر دیو. تسی تے اللہ والیاں دے نال پیار کر دیو. بولو اللہ والیاں نال بولو بولو اللہ والیاں نال. اے اللہ تے اللہ والیاں نال پیار کرنا ساڈے مذہب دی بنیاد ہے ساڈے عقیدے دی بنیاد ہے. اس واسطے اسی جس وقت پیدا ہونے سانو گردی ملتی ہے اللہ دے پیاریاں دی محبت دے نال. ساری پرورش ہوندی ہے اللہ تے اللہ تعالی دے پیاریاں دے پیار دے نال اللہ والیاں دی محبت دے نال سانو اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم دے نال گردی ملتی ہے. تو قیامت والے دن اے نیک عمل جڑے نے کہ خدا تعالی انہاں دی قیامت والے دن جزا عطا فرمائے گا. دیکھو ایک بزرگ ہے جنہاں دا نام سی حضرت امام ابن حجر مکی حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. غور فرماؤ آپ اپنی کتاب المنبہات دے وچ ایک بڑی سونی روایت نقل کرتے ہیں. حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المنبہات دے وچ ایک بڑی سونی پیاری سچی تے اچھی گل ارشاد فرماندے نے کہ بزرگ سن جنہاں دا نام سی حضرت حاتم الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک بزرگ سن جنہاں دا نام سی حضرت حاتم الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ جس وقت فجر دی نماز پڑھ کے باہر نکلدے سن مسجد وچوں باہر نکلدے سن اگوں ایک انسان ایک آدمی آ جاندہ سی آ کے سوالات کردا سی. وہ سوالات کردا سی. سوال کی کردا سی اللہ والے میرے ترے سوال نے. میرا پہلا سوال ہے اج تسی کی کھانا پسند کرتے ہو. میرا دوجا سوال ہے تسی کس طرح کا لباس پہننا پسند کرتے ہو. میرا تیجا سوال ہے کہ تسی کتنے رہنا پسند کرتے ہو. یہ تر چیزوں کے بارے وہ بندہ وہ آدمی آ کے سوال کرتا ہے. ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے 4 دن گزر گئے 5 دن گزر گئے ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے. وہ بندہ آندا رہا سوال کرتا رہا. لیکن آپ حضرت حاتم الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے چلو کل پوچھ لیں پھر پوچھ لیں. آپ کسی طریقے نال ٹال مٹول کرتے رہے. وہی وجہ آپ پہلے دن بھی دس سکتے سن دوسرے دن نہیں دسیا تیسرے دن نہیں دسیا چوتھے دن نہیں دسیا 5ویں دن نہیں دسیا 6ویں دن نہیں دسیا 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں حتیٰ کہ 2 ہفتے نگا دیتے پھر کدھر جا کے دسیا. سوال پیدا ہوتا ہے. پہلے دن بھی دس سکتے سن. یہ 15 دن تو بعد آپ نے وہ سوالوں کے جواب کیوں دیتے. وجہ کی سی؟ وجہ یہ جدو تسی وہدے ہو نا تہاڈی نظر دیوار تک جاندی ہے. میں جدو وہنا میری نظر دیوار تک جاندی ہے. کسی دی نظر ایک پیاری تک جاندی ہے. کسی دی نظر ایک قلعے تک جاندی ہے میل تک جاندی ہے ایک فرلانگ تک جاندی ہے. کسی دی نظر کتنے تک جاندی ہے. لیکن جڑے اللہ والے ہوندے نے نا انہاں دی نظر اوتھوں تک جاندی ہے جتھوں تک ساڈی نظر نہیں جاندی. آکھو سبحان اللہ. محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. اللہ والیاں دی نظر اوتھوں تک جاندی ہے جتھوں تک ساڈی نظر بولو بولو ساڈی نظر نہیں جاندی. نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن دی فراست دے کولوں ڈرو. یہ جدوں بھی ویندا اللہ تعالی دے نور دے نال ویندا ہے. بولو جدو ویندا اللہ تعالی دے لوہ نال ویندا ہے کہ لوح محفوظ اصل پیشے اولیاء. آکھو سبحان اللہ. ذرا پیار سے زبان نہ کہہ دو سبحان اللہ. مجبور ہو کے نہیں مسرور
سبحان اللہ. عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے کہہ دو سبحان اللہ. لوح محفوظ عرش پہ جے اولیاء عرش محفوظ عرش محفوظ از خطا. بولو یہ اللہ والیاں دی ثبوت اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک تو. قرآن پاک بھی چل رہا ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتروں کو فرمایا اے میرے وہ پترو جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام نو لب کے لے آؤ. تے پتر عرض کرتے ہیں ابا جی 40 سال گزر گئے نے ہجے بھی تسی یوسف 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 کرتے ہو پے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ دی رحمت دے کولوں نا امید نہیں ہونا چاہیے. او یہودا قمیض لے کے ٹریا سی مصر تو تے کنعان دے وچ حضرت یعقوب علیہ السلام ویندے سن. دوسری دلیل اسے سورۃ یوسف دے وچوں جناب زلیخا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نو پہلی دوجی تیسری چوتھی پنجویں چھویں ستویں کوٹری دے وچ لے گئی. جناب یوسف علیہ السلام نو 7ویں کوٹری وچ لجا کے اظہار خیال کیتا لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے چھت ول ویکھیا اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام دی صورت دا نقشہ نظر آ گیا. وہ کتنے سن؟ کنعان دے وچ. یوسف علیہ السلام کتنے سن؟ مصر دے وچ. ایک محل میں دوجا مال دوجے وچ تیجا مال تیجے وچ چوتھا مال چوتھے وچ پنجواں مال پنجویں وچ چھواں مال چھویں وچ ستواں مال ستویں محل وچ جو کچھ ہو رہا ہے جناب یعقوب علیہ السلام ہزاراں میلاں تو ویکھ رہے ہیں. معلوم ہویا اللہ والے وہ نے جنہ دی نظر اینی کم کر دی کہ انہیں ساڈے نال بھی کم کر دی. حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان دے وچ بیٹھ کے ویندے نے پے کہ مصر دے وچ کی ہو رہا ہے. اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تیسری دلیل سنو. جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لیا کیا ہو تواڈے کون ہے جو تخت بلقیس لے گیا ہے؟ جن بولیا فرمایا نہیں اس تو بھی پہلا چاہیے ہوے. عرض کیتی حضرت عاصم بن برقیہ نے قال الذی انه علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یفتح الیک طرف. حضور میں تخت بلقیس حاضر کر دواں گا اکھ چمکن تو پہلا حاضر کر دواں. وہ کتنے سی؟ ملک یمن دے وچ ہزاراں میلاں دا فاصلہ ہے. ہزاراں میلاں دا فاصلہ ہے. ایتھے بیٹھ کے ہزاراں میلاں دے اوتے جو کچھ پیا ہوا ہے تخت بلقیس کتنا وڈا کتنا چوڑا کتنا اونچا ہے کتنا وزنی ہے. حضرت عاصم بن برقیہ انہوں ایتھے بیٹھ کے ملتے ہوئے پے. ایک کون سا جنہ کول کتاب دا کچھ علم سی. اندہ علم من الکتاب. بولو اندہ علم من الکتاب. کتاب دا کچھ علم سی. جنہیں کول کتاب دا کچھ علم ہوئے اور ایسے بیٹھ کے ہزاراں میلاں دور جو کچھ ہو رہا ہے بیٹھ سکتا ہے. جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات دا علم عطا فرمایا ہوئے انہوں دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں. یہ کیسا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ ہوئے جڑا اللہ دے قرآن دے خلاف ہے نبی دے فرمان دے بھی خلاف ہے. آپ کا عقیدہ کہڑا ہے کہ والی رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے دے. والی رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے دے. والی رب دے نگاہ کر کے
اللہ نعرہ رسالت، یا نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مولانا علی کیپڑا والا شریف۔ یہ رب العالمین دی ذات بابرکات ہے، ولیاں دی نگاہ ہے تے اللہ تعالیٰ دے نبیاں دی نگاہ ہے۔ یہ مت سوچو کہ ایتھے جو کچھ ہو رہا صرف وہ ہی پتا ہو اللہ دے نبیاں ولیاں نو، نہیں، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، تحت الثرى تو لے کے عرش اولا تک جو کچھ ہو رہا وے میرے نبی دے سامنے اینجے جس طرح اپنی ہتھیلی دے تے رائی دا دانا پیا ہوا ہے، اس طرح کر کے ویندے نے۔ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ دے ولیاں دی فراست دے کولوں ڈریا کرو۔ یہ جس وقت ویندے نا یہ اپنی نظر نال نہیں ویندے، یہ اللہ دے نور دے نال ویندے ہوندے۔ اور نور دو قسم دا، ایک نور بصارت اور ایک نور بصیرت۔ نور بصارت کی یہ عیب ہے، اکھاں دا نور، نور بصیرت کی یہ عیب ہے، دل دا نور۔ نور بصارت نال تسی ویندے ہو، نور بصارت نال میں ویندے ہاں، اللہ والے جدوں ویندے نے نور بصیرت نال ویندے ہوندے نے، نور بصیرت نال ویندے نے۔ اس واسطے انہاں بزرگاں نے فرمایا، حضرت حاتم الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پھر پوچھ لیں چند دن گزرے، آپ نے فرمایا ہاں دس تیرا کی سوال ہے؟ وہ آن والا کہندا ہے انہوں دوسری میں ایک مت دس دواں کہ وہ آپ نے اینے دن کیوں گزارے؟ اس واسطے کہ پوچھن والا مسلمان نہیں سی، پوچھن والا صاحب ایمان نہیں سی۔ پوچھن والا کون سی؟ جدے بارے خدا تعالیٰ نے قرآن پاک وچ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ اللہ والے ایسے نے جڑے انسان تے شیطان دا فرق کرتے ہیں، اللہ والے وہ نے جڑے انسان تے شیطان دا بولو فرق کرتے ہیں۔ یہ اللہ والے دوروں بھی ویندے نے تے نیڑیوں بھی ویندے نے۔ کتوں تک نگاہ جاندی ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے مینوں خدا تعالی نے اینا کوئی علم عطا فرمایا وے کہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دے وچوں 10,000 مسئلہ بیان کر سکنا۔ اے بزرگاں دا علمی مقام ہے۔ حضرت امام فخر الدین فرماندے نے کہ مینوں خدا نے اینا علم عطا فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دے وچوں میں 10,000 مسئلہ بیان کر سکنا وا۔ بڑے مباحثے کیتے، بڑے مناظرے کیتے، بڑا علم پھیلایا، بڑیاں کتاباں لکھیاں، تفسیر کبیر لکھی، بہت بڑیاں کتاباں تقریری طور تے تحریری طور تے بڑا دین دا کام کیتا۔ جدو آخری وقت آیا تے شیطان دا مکمل طور تے چارہ ہوندا وے، کسے طریقے دے نال میں ایمان دا بڑا کھڑا کراں۔ اے دعا کرو خدا تعالی ساڈے مردے وقت ساڈے ایمان دی سلامتی فرماوے، مردے ویلے خدا تعالی سانو کلمہ پڑھنا نصیب فرماوے۔ تے شیطان تے ہوے نا جڑا قبر دیاں کنڈاں تک بندے دے ایمان دا بڑا کرن دا ارادہ کردا وے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول بندہ آ گیا، ظاہری طور تے انسان سی، حقیقت وچ شیطان سی۔ کہندا جی میں تہاڈے کول سوال کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا اے موت و زندگی دی کش مکش وچ میں اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا، میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، جا کسی اور کو جا کے پوچھیا۔ انہیں کہا نہیں حضور پوری دنیا دے وچ تہاڈے تو سوا کوئی میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ آپ نے ایک مرتبہ انکار کیتا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ انکار کیتا۔ انہیں کہا جی نہ میں تہاڈا خیر ہی نہیں چھڈنا، میرے سوال دا جواب تسی دے رہے تے میں تہاڈے کول لے کے جانا۔ آپ نے فرمایا 10 کی سوال ہے تیرا؟ انہیں آخیا جی تسی خدا نو ایک مانتے ہو؟ ہاں خدا نو ایک ماننا وا۔ انہیں آخیا جی یہ کی دلیل ہے؟ آپ نے قرآن پاک دی دلیل دیتی۔ انہیں توڑ چھڑی کیونکہ معلم الملاکوت سی، فرشتے نے ساتھ ہے کیونکہ بڑا وہ علم سی، بڑا علم سی، لیکن وہ پہلی دلیل توڑ دیتی، دوسری رد کر دیتی، تیسری دی تردید کر دیتی، چوتھی، 5ویں، 6ویں حدیث پاک وچوں، قرآن پاک وچوں، حتیٰ کہ 360 دلیلاں دتیاں، اصلی نقلی
ساری رکھ دیتی. آخرکار حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل میں ارادہ کیتا کہ ساری دلیلاں دا رد کر چھڑیا وے. ہن کی کرا؟ ہن اپنے پیراں دے ڈیرے وال منہ کر لیا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیراں دے ڈیرے وال منہ کیتا, آستانے وال منہ کیتا. جے تہاڈی اجازت ہوے جو کچھ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیراں دی خدمت عرض کیتا او دا ترجمہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی زبان وچ کرتے ہیں. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے جو عرض کیتا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے او دا نقشہ کیتا. آپ فرماندے نے کہ سن فریاد پیرا انسانی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے بڑے سونے پیارے لذیذ مزیدار کھانے بندہ پسند کرتا ہے, گوشت پسند کرتا ہے اور کیا نام ہے بڑے مرغے پسند کرتا ہے, مرغن غذاواں پسند کرتا ہے, بڑیاں اعلیٰ مزیدار چیزاں یہ بندہ پسند کرتا ہے. لیکن حضرت امام حاتم الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں کی پسند کرنا وا کلو نفس ذائقۃ الموت. بولو کلو نفس ذائقۃ الموت, میں موت کا ذائقہ چکھنا پسند کرنا کیونکہ مرنا ہے. آخرکار ایک نہ ایک دن موت کا دن آنا ہے, دن مقرر ہے. تے میں دنیا دے مزے چکھن دی بجائے میں موت کے ذائقے کو کیوں نہ ترجیح دوں, میں تے موت کا ذائقہ چکھنا پسند کرنا وا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر دینوں نے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بولو موت کا ذائقہ.
سارے بولو موت کا ذائقہ کھانا نہیں بلکہ کھان میں تیز چکھن میں فرق ہے چکھن میں فرق ہے کھانا ہوتا ہے چکھنا ہوتا ہے کھانا کون روٹی کھا لیے پیٹ میں چلی گئی ہے یہ بندہ کھا لینا ہے چکھنا کی ہے ایک قطرہ لو زبان تے رکھو چکھو تے تھک دو اے فقہا فرماندے نے خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ نہ کرے کسی بیوی دا خامد بڑا سخت مزاج ہوئے رات نو کھانا کھان لگے وہ نقص کرتا ہے تو مرچا کیوں زیادہ پائیاں نے نمک زیادہ کیوں پایا وے انج کیوں کیتا ہے صحیح نہیں پکائی غلط پکائی ہے مزیدار نہیں ہے یہ وے وہ ہانڈی نہ صحیح پکن دی وجہ تو انہوں چھڑکا دینا ہے فقہا فرماندے نے کہ اگر بیوی نے روزہ رکھیا ہے انہوں یہ بھی ڈارے مینوں خامد کو چھڑکا نہ پین جی نمک زیادہ ہو گیا پھر بھی چھڑکا مرچا زیادہ ہو گیا پھر بھی چھڑکا مسالے تیل ہو گئے پھر بھی چھڑکا گھٹ نمک مت ہو گئی پھر بھی چھڑکا کی کرا روزہ رکھا ہے افطاری دی میں تیاری کرنی پی اصل کی نماز کا ویلا ہے افطاری اجے بڑی دور ہے روٹی پکانی ہانڈی پکانی پی فقہا فرماندے نے او ہانڈی پکاندیا نمک مرچ چکھن دے واسطے مسالے دا ایک قطرہ لوے تلی تے رکھے زبان دے اوتے لاوے لا کے چک دے چک کے تھوک دے او دا روزہ بولو او دا روزہ نہیں ٹوٹے گا جے اے چکھن دے نال روزہ ٹوٹ سکدا ہے تے پھر پانی بھی تے مزیدار ہے نا ظہر واسطے تسی وضو کردے ہو اثر واسطے تسی وضو کردے ہو اور صبح سحری تو لے کے غروب آفتاب دے تک درمیان میں سارا دن تسی کسی عبادت کرن دے واسطے تلاوت کرن دے واسطے تسی وضو کردے ہو تے پانی جدوں منہ وچ کرولی کردے ہو تے پانی جانا منہ دے وچ تے زبان تے پانی لگدا ہے پانی دا منع آندا ہے پانی چکھیا جاندا ہے پانی چکھن دے نال روزہ نہیں ٹوٹدا اور ہانڈی چکھن دے نال روزہ نہیں ٹوٹدا معلوم بھی ہویا افطاری تو پہلے فقہا فرماندے نے چکھن دے نال روزہ نہیں ٹوٹدا کھان دے نال روزہ ٹوٹ جاندا ہے بولو کھان دے نال روزہ ٹوٹ جاندا ہے چکھن دے نال روزہ نہیں ٹوٹدا تے جے صبح ساری تو لے کے غروب آفتاب تک اے 16 گھنٹے دا روزہ یا 15 گھنٹے دا روزہ یا 17 گھنٹے دا روزہ گرمیاں دے وچ 17 گھنٹے دا روزہ سردیاں دے وچ 12 گھنٹے دا روزہ اگر چکھن دے نال نہیں ٹوٹدا تے اللہ تعالی دے نبیاں نے تے ولیاں نے موت نو کھادا نہیں موت نو چکھیا ہے موت دا ذائقہ چکھیا ہے تے جے چکھن دے نال ایک دن دا روزہ نہیں ٹوٹ سکدا اللہ دے نبیاں ولیاں دے موت دا ذائقہ چکھن دے نال انہاں دی زندگی دا روزہ نہیں ٹوٹ سکدا انہاں دی زندگی دا روزہ نہیں ٹوٹ سکدا اس واسطے اللہ دا قرآن کہندا ہے نبی دا فرمان کہندا ہے اللہ دے نبی بھی قبر وچ زندہ نے اللہ دے ولی بھی قبر وچ زندہ نے بولو اللہ دے نبی بھی قبر وچ زندہ ہوئے اللہ دے نال دے ولی بھی قبر وچ زندہ نے کہ ولی اللہ
تعالی علیہ سر الاسرار وچ ارشاد فرماندے نے الانبیاء والاولیاء لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار. اللہ دے نبی بھی نہیں مرتے, خدا دے ولی بھی نہیں مرتے, وہ دارو فنا وچوں نکل کے دارو بقا وچ جاندے نے. تے یصلون فی قبورہم یصلون فی قبورہم کما یصلون فی بیوتہم. وہ اپنی قبراں وچ انجی نمازاں پڑھدے نے جویں اپنے گھراں وچ نمازاں پڑھدے ہوندے نے. یہ بزرگاں دا مسلک ہے, اج تو صدیاں پرانا مسلک ہے. تو بزرگاں نے فرمایا تو کہنا ہے کیڑی چیز کھانی پسند کرتے ہو؟ کلو نفس ذائقۃ الموت. میں موت دا ذائقہ چکھنا پسند کرنا وا. تیرا دوجا سوال کہڑا؟ میرا دوجا سوال ہے بھی جی تسی کہڑا لباس پہننا پسند کرتے ہو؟ تے انسانی فطرت دا تقاضا ہوندا ہے میرا لباس بڑا اچھا ہوے, سونا ہوے, قیمتی ہوے اور بڑا شاندار ہوے, بڑا باروب ہوے اور 2-2, 4-4, 5-5 ہزار کا 10,000 کا میرا سوٹ ہونا چاہیے جنوں کو ویکھے تے ویندا ہی رہ جاوے. حضرت حاتم الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو تو چاہنا نا جواب میں او نہیں دواں گا. خودی وجہ میرے سامنے قبر بھی موجود ہے, میرے سامنے حشر بھی موجود ہے. میرے مد نظر قبر بھی ہے, میرے مد نظر حشر بھی ہے. میں دونوں منزلوں کو مد نظر رکھ کے تیری سوالوں کا جواب دے رہا ہوں. میں موت کا ذائقہ چکھنا پسند کرنا وا. تو دوجا سوال کیتا ہے کہ کیا لباس پہننا پسند کرتے ہو؟ کوئی شاہی لباس پہننا پسند کرتا ہے, کوئی وزیراں دا, کوئی مشیراں دا, کوئی سفیراں دا, کوئی امیراں دا لباس پہننا پسند کرتا ہے. میں کفن پہننا پسند کرنا وا. بولو بولو میں کفن پہننا پسند کرنا. اے دیکھو نا 400 روپے دا سوٹ ہوے گا, 500 روپے دا سوٹ ہوے گا. یہ اج سوایا ہے پایا وے, مہینہ کٹے گا, 2 کٹے گا, 4 کٹے گا, 8 کٹے گا, بڑی سال کٹ لے گا. سال بعد پھٹ جاوے گا, پرانا ہو جاوے گا, بسیدہ ہو جاوے گا, نواں سوانا پی جاوے گا. عید الفطر دے کپڑے نویں سوانے پیندے نے, عید الاضحیٰ دے بندہ نویں کپڑے سواندا ہے. شادی بیاہ دے موقع تے بندہ نویں کپڑے سواندا ہے. پرانے کپڑے کی ہوندا ہے وہ ضائع ہو گئے نے جی, پاٹ گئے نے, پرانے ہو گئے نے جی, اڑ گئے نے, اے ہو گیا وہ ہو گیا وے. اے دنیا دا لباس جڑا 5,000 دا, 10,000 دا, 15,000 دا, 50,000 دا شادی بیاہ دے موقع دے اوتے دلہن تے دلہن جڑے لباس پہنائے جاندے نے, او لباس بڑی اد مہینہ, 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے, سال کر دے. اس تو بعد پرانے ہو گئے, پاٹ گئے, نواں سو وہ بھی پاٹ گیا, پھر نواں سو وہ بھی پاٹ گیا, پھر نواں سو. حضرت حاتم الاسم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اس لباس کو کیوں نہ پسند کرا جہاں لباس مرن تو لے کے قیامت تک کم آئے گا. وہ لباس میں کیوں نہ پسند کرا جہاں مرن تو لے کے قیامت تک میرے کم آئے گا. قبر کے اندر میرے کم آئے گا سفید لباس تے سوتری لباس تے کھلا لباس بغیر سلائی تو. مرد دے 3 کپڑے تے عورت دے 5 کپڑے, مرد دے 3 کپڑے تے عورت دے 5 کپڑے. اے او لباس ہے جڑے بندے دنیا دے اوتے تقوی پرہیزگاری دے نال زندگی گزار کے چلے گئے. اے لباس جڑا ہے نا اے قیامت تک او دے کام آوے گا. یہ گلے گا نہیں, سڑے گا نہیں, پاٹے گا نہیں, پرانا نہیں ہوئے گا. بلکہ اس مقام کو دیکھ کے والا کہتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی, دمک میلا نہیں. انج نہیں, انج پڑھو جی سنی پڑھتے ہوں, ذوق نال, شوق نال, پیار نال, محبت نال, کیف نال, سرور نال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا چراغ تے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی محبت دا چراغ اپنے سینے 'چ روشن کر کے پڑھو, پھر انشاءاللہ تعالیٰ سرور آئے گا, ضرور آئے گا. اور کالی کملی والے دی محبت دا نور آئے گا. زمین میلی نہیں ہوتی, دمن میلا. سب کو اللہ تعالیٰ مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرماوے. زمین میلی نہیں ہوتی, دمن میلا نہیں, زمین میلی نہیں ہوتی,
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماندا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ دنیا دے نیک عمل کرتا ہے بھاوے مرد ہوے تے بھاوے عورت ہوے نمازاں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے حج کرتا ہے زکاتاں دیندا ہے دنیا دے اندر تقوی پرہیزگاری دے نال زندگی بسر کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے اندر حضور دی اطاعت دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خوشنودی دے اندر جڑا بندہ دنیا دی زندگی بسر کرتا ہے وہ جدو دنیا کو جاوے گا ایمان دی اسلام دی طرح جاوے گا خدا فرماندا ہے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں انہوں قبر دے وچ دنیا دی زندگی نالوں پاک زندگی عطا فرماؤنا وا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اے شہید جڑے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ اپنی جان قربان کر دیندے نے انہاں نوں مردہ نہ کہو بلکہ اے زندہ نے بولو اے ایک صدی تک زندہ نہیں 2 صدیاں تک زندہ نہیں 1 سال تک زندہ نہیں 2 سال تک زندہ نہیں بلکہ قیامت تک زندہ نے بولو قیامت تک یہ کون نے اللہ تعالیٰ دے نبیاں دے غلام نے تے غلاماں دا یہ مقام ہے تے پھر آقا دا کی مقام ہوے گا محمد کے غلاموں کفن میلا نہیں ہو شہید کی گل آ گئی ایک گل ذرا توجہ نال سنیا جے ایک ہوندا ہے شہید 2 قسم دے نے ایک شہید ہوے جڑا لوہے دی تلوار دے نال قتل ہوے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ تے او شہید ایک شہید ہوے جڑا محبت خدا دی تلوار دے نال شہید ہوندا تے او بھی زندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف دی حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر اسی چھوٹے جہاد والوں آ رہے ہیں تے وڈے جہاد وال جا رہے ہیں یا رسول اللہ ایڈا وڈا جہاد اسی کافراں نوں ماریا ہوئے ساڈے کئی مسلمان بھرا شہید ہو گئے نے اوتھے اسی کافراں نوں مار کے آئے ہیں پھر نار کر کے آئے ہیں دوزخ وچ جب تکا مار کے آئے ہیں تے او ادھر نوں وڈا جہاد اور کیڑا ہو سکدا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد بالکفار جہاد اصغر جہاد بالنفس جہاد اکبر یعنی کافراں دے نال لڑنا چھوٹا جہاد ہے اپنے نفس دے نال لڑنا وڈا جہاد ہے ایک کون ہے جڑا کافراں لڑدا پیا ہوے فی سبیل اللہ جڑا کافراں دے نال لڑدا پیا بولو کون ہے فی سبیل اللہ ایک شہید ہوے جڑا فی سبیل اللہ ایک شہید ہوے جڑا واصلے باللہ ہے تے جے فی سبیل اللہ شہید ہے نا تے واصلے باللہ بھی فی سبیل اللہ دا معنی ہجے راہ دے وچ او ہجے جا رہا سی راہ دے وچ اودی موت واقع ہو گئی او دا آخری ٹائم آ گیا فی سبیل اللہ ہجے توڑ نہیں پہنچیا راہ دے وچ تے جے راہ اللہ تعالیٰ دی راہ وچ جا رہا سی توڑ نہیں پہنچیا اور رستے وچ موت واقع ہو گئی ہے او دی زندگی دا او دی حیات دا انکار کرنا کفر ہے اللہ دا قرآن بھی کہندا ہے او زندہ ہے نبی دا فرمان بھی کہندا ہے او زندہ وے جڑا ہجے راہ دے وچ او زندہ وے تے جڑا توڑ پہنچ گیا وے توڑ پہنچے ہیں اللہ دے ولی توڑ پہنچ گئے نے شہید کافراں نال لڑن والا اے فی سبیل اللہ شہید ہے اللہ تعالیٰ دا ولی لوہے عشق دی تلوار نال شہید ہونا واصلے باللہ ہے تے جڑا راہ دے وچ او شہید ہے زندہ ہے تے جڑا توڑ تک پہنچ گیا وے بولو او بھی زندگی وچ شک نہیں کیتا جا سکدا تے او دی زندگی وچ بھی شک نہیں کیتا جا سکدا اے کون ہے عاشق جیڑے پاک نبی دے عاشق جیڑے پاک نبی دے جلوے ویکھن رب جل
جیڑے پاک نبی دے جلوے ویکھن رب جلی دے قبراں وچ وے جا کے انہاں قبراں وچ وے جا کے انہاں سدا سلامت رہنا اے عطا یا رسول اللہ کہنا اے عطا یا سارے بولو سارے بولو تسی بھی اپنی زبان کو حرکت کرو ہلاو بولو کنا کہو گے کنا شوق ہے کہ آسا یا رسول اللہ جنا جنا کہنا میں مل کے کہو آسا یا رسول اللہ اے آسا یا رسول اللہ عاشق جیڑے پاک نبی دے جلوے ویکھن رب جلی دے قبراں وچ وی جا کے انہاں سدا سلامت رہنا اے عطا یا رسول اے عطا یا رسول اللہ کہنا دنیا دیاں نظراں تو بچ بچ کے کالی کملی دی چھاویں بہنا اے عطا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرہ سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرہ سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرہ سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا وہ ہمارا یار ہے عطا یا رسول اللہ کہنا اے عطا یا رسول اللہ بس گل لمبی ہو جائے گی تیسرا سوال سی جی تیسرا سوال جڑا کہڑا ہے وہ کہندا جی میرا تیجا سوال ہے وے کہ اے حاتم الاسم تسی کتھے رہنا پسند کردے ہو ہن ساڈی تے تہاڈی عقل دا تقاضا ہے کہ ماشاءاللہ تھلے چپساں پئیاں ہون کلین پسے ہون نرم تے گرم بستر ہوے سردیاں وچ گرم ہوے تے گرمیاں وچ نرم ہوے تے ٹائلاں لگیاں ہون اے سی لگا ہوے تے باہر دروازے تے نوکر تے چاکر تے پہرے دار تے چوکیدار کھلوتے ہون ہیں تے میں اندر آرام کرتا ہوا کوئی میری نیند وچ مداخلت نہ کرے اے انسانی فطرت دا تقاضا ہے کھان واسطے بہترین تو بہترین کھانے ہون رہن واسطے نرم تے گرم بستر ہوے تے ماشاءاللہ بڑا عالی شان محل ہوے بندہ پسند کردا انہوں پوچھا کہ تسی کتھے رہنا پسند کردے ہو آپ نے فرمایا تو کی پوچھن دے ہے میں دنیا دا محل نہیں پسند کرتا میں دنیا دے کمرے تے دنیا دیاں عمارتاں تے دنیا دیاں بلڈنگاں پسند نہیں کرتا میں اے سی والے کمرے پسند نہیں کرتا میں عالی شان محل نہیں پسند کرتا میں کتنے رہنا پسند کرتا ہوں قبر میں اپنی قبر میں رہنا پسند کرتا ہوں اسکن القبر میں قبر میں رہنا پسند کرنا وا کیوں قبر پاوے تھوڑی جگہ میں پاوے جس طرح نہیں بھی ہے وے اگوں بھی پوری پوری پچھوں بھی پوری پوری سجیو کھبیو تھلیو اتو پوری پوری جگہ ہوتی ہے پر فائدہ کی ہوندا وے دنیا چ محل بناؤ دنیا چ کوٹھے تے کمرے تے کوٹھیاں بناؤ اج میرے کول کل میری اولاد کول پرسوں میری اولاد دی اولاد کول چوتھ کدے کول پنجوت کدے کسے کول اج یہ جگہ کسے کول کل کسے کول پرسوں کسے کول چوتھ کسے کول تے میں اس تھان دے اوتے رہنا پسند کیوں نہ کراں جڑی جگہ مرن تو لے کے قیامت تک میرے کام آوے گی میں تے قبر وچ رہنا پسند کرنا وا میں قبر وچ رہنا پسند کرنا وا تے پھر قبر وچ رہنا دوجی حکمت کی ایک تے اے حکمت ہے نا کہ مرن تو لے کے قیامت تک وہ جگہ میرے بولو بولو میرے کام ہوے گی دوجی حکمت کی ہے میں اس جگہ نو کیوں پسند کرنا وا میں اوتھے جانا کیوں پسند کرنا تے اوتھے رہنا کیوں پسند کرنا وا اس واسطے او قبر ہے جس قبر وچ مینوں جا کے وقت حالہ تیرا نظر آوے گا مینوں ولیاتی زلفاں نظر آن گیا مینوں حامیم دے گناہ نظر آن گے
دے سر دیا لڑیاں نظر آ گیا علم نشرہ دا سینہ نظر آئے گا تاہا دی جبین آئے گی بل فجر دی پیشانی نظر آئے گی یہ دلہ دے سونے تے پیارے ہاتھ نظر آئیں گے بارا پانا اللہ کا ذکر رکھدا تاج نظر آئے گا میں اس تھان تے جانا تا پسند کرنا وا میں جاواں گا فرشتے میرے کو آؤں گے من ربوں کا تیرا رب کون ہے ماں دین ہوگا تیرا دین کیا ہے من نبی ہوگا تیرا نبی کیا ہے میں کہوں گا ٹھہر جاؤ اے جڑا بدوہا دے تیرے والا سامنے کھلوتا ہے پہلا میرا مینوں دیدار کرنا کے کر لیندے ہو نا میں بڑے بڑے محلہ وچ گیا وا بڑے بڑے عالی شان کوٹھیاں تے کوٹھیاں وچ گیا وا بڑیاں بڑیاں تھاواں تے گیا وا وزیر اعظم ہاؤس وچ گیا وا میں پریزیڈنٹ ہاؤس وچ گیا وا پرائم منسٹر ہاؤس وچ گیا وا گورنر ہاؤس وچ گیا وا چیف منسٹر ہاؤس وچ گیا وا مینوں ایسا دسیا ایسا دا مکھ کدھرے نظر نہیں آیا اگر نظر آیا ہوئے تے مینوں میری قبر دے وچ نظر آیا ہوئے پیار جاؤ پہلو مینوں وتوہا دے ڈیرے دا رج رج کے دیدار تے کر لیندے ہو او فرشتے سوال کرن گے تے میں اگوں کی جواب دواں گا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں ذرا محبت کی زبان نال کہہ دو سبحان اللہ قبر میں بولو میرے مرن دا ہور کوئی مقصد نہیں سی اگر میرے مرن دا مقصد ہے سی تے صرف اور صرف زیارت مصطفی اور یاد رکھیا جے دنیا وچ بھی حضور دا دیدار ہوندا ہے سبحان اللہ خواب وچ حالت بیداری وچ وقت نزا یہ ترے موقع ایسے نے انہاں موقعوں تے حضور دا دیدار ہونا ممکن ہے سبحان اللہ خواب وچ حضور دا دیدار ہونا ممکن ہے بولو ممکن ہے حالت بیداری وچ حضور دا دیدار ہونا ممکن ہے جس طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حالت بیداری وچ 75 مرتبہ حضور دا دیدار ہویا حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی ہور کئی بزرگاں تقریباً سینکڑیاں دے حساب نال انہاں بزرگاں دی فہرست میرے کتب خانے وچ موجود ہے سینکڑیاں دے حساب نال ایسے بزرگ ہوئے نے جنہاں نوں حالت بیداری وچ حضور دا دیدار ہویا اور تیسرا موقع وقت نزا جدو اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روح قبض کرتے ہیں تو اس وقت عاشق جڑے نا دعا کرتے ہوندے نے کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار میں قبر اندھیری میں حضور دا دیدار اللہ تعالی قبر دے وچ اور خواب دے وچ حالت بیداری دے وچ اور وقت نزا اللہ تعالی اپنے محبوب دا دیدار سانوں بھی نصیب فرما دے لیکن میں عرض کرنا چاہنا وا خواب وچ حضور دا دیدار ممکن ہے حالت بیداری وچ حضور دا دیدار ممکن ہے وقت نزا آخری ویلے حضور دا دیدار ممکن ہے لیکن قبر وچ حضور دا دیدار ممکن نہیں بلکہ یقینی ہے قبر وچ حضور دا دیدار بولو یقینی ہے یقینی ہو کے رہے گا کافر دی قبر وچ حضور ہوندے نے
مومن کی قبر بھی حضور آتے ہیں. کافر کی قبر آؤ گے تو پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ ماں کن تو کول فی حق ہاتھ رجل اور کی کہنا انہیں یہ سارے دنیا کے اتنے. کافر کہے گا لادری 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 میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا نہیں جانتا کون ہے. تو جب مومن کی قبر آؤ گے تو مومن آکھے گا فرشتوں دا ٹھہر جاؤ میں جدے واسطے مریا وا. بولو جدے واسطے میں تے مر کے اتنے پہنچیا وا. اے مرن دی مر کے کوئی کام کرن دی مثال اس طرح سمجھو کہ گھر چ بیبیاں کپڑے دھوندیاں نے نا تے بال آتے نے آ کے کپڑے گندے کر دیں. تینوں نہیں پتا میں کپڑے مر کے دھوتے نے میں صفائی مر کے کی ہے میں برتن مر کے سارا کام میں مر کے کیتا ہے. تو آ کے بڑا گڑا کرنے آویں اور تیرے تے میرے مرن کا مقصد کی ہے قبر وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ہوے گا. آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے. اور میرے نال تو میرے قبر دے نصیب چنگے نے کیونکہ اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ہو رہا ہے. تے ترے گلاں میں تہاڈی خدمت عرض کیتیاں. بزرگاں نے کی فرمایا میں کہڑی چیز پسند کرنا وا میں موت دا ذائقہ چکھنا پسند کرنا وا. دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ میں کہڑی چیز پانی پسند کرنا وا میں اپنا کفن پہننا پسند کرنا وا. تے تیجے نمبر تے آپ نے فرمایا میں اپنی قبر وچ جا کے رہنا پسند کرنا. انہاں ترواں چیزاں تے غور کیتا جاوے تے موت بھی سانو آخرت دا فکر دلاندی ہے قبر بھی آخرت دا فکر دلاندی ہے تے کفن بھی سانو آخرت دا فکر دلاندا ہوے. اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا ہے رب العالمین دی ذات بابرکات میرا کیا تہاڈا سنیا قبول منظور فرمائے تے قبر تے حشر دی امتحانات دی تیاری اللہ تعالی سانو کرنے دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی بارک. آمین آمین. ماشاءاللہ قبلہ حضرت صاحب بڑے ہی پیارے عاشقانہ انداز کے اندر اپنے جان کو مستفید فرما رہے ہیں. میں قبلہ حضور دے حکم دے نال اس واسطے کھڑا ہاں. قبلہ حضور نے حکم فرمایا ہے کہ بیٹا اے جڑی آن والی 20 تاریخ اج غالباً 7 تاریخ یہ آن والی 20 تاریخ ہے. اس 20 تاریخ نو آستانہ عالیہ کے بڑا والا شریف دربار عالیہ حضرت بابا جی چوکی بند سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت پیر لال پاک چند جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس سے مبارک کی تقریب ہو رہی ہے اس کو مبارک ہو رہا ہے. تو قبلہ حضور کی طرف میرے حکم ہوا کہ اتنے بھی بزرگ میں نوجوان میں سب کو اس مبارک کی دعوت دو کہ تمام حضرات 20 تاریخ نو اس مبارک سے ضرور تشریف لے آؤ اور اس مبارک کی رونق نو دوبارہ فرماؤ. یاد رکھو کہ اس مبارک کا ختم شریف جڑا ہے وہ اثر کی نماز تو فوراً بعد پڑھیا جاتا ہے. اثر تو پہلے زور تو بعد ایک نشست ہوتی ہے بیان کی اس تو بعد لنگر شریف ہوتا ہے. لنگر شریف تو بعد نماز اثر ادا کی جاتی ہے. اس تو بعد ختم پاک پڑھیا جاتا ہے. اس تو بعد پھر لنگر جڑا تقسیم کیا جاتا ہے. پھر تیسری نشست جڑی ہے وہ عشاء کی نماز تو بعد پھر بیان ہوتا ہے. تو جمعہ المبارک کو پچھلے جمعہ المبارک کو جب جمعہ ادا کیا تو قبلہ حضور نے میرے کول بٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا ارشد اس کا دن قریب آ رہا ہے کہ کوئی صلاح مشورہ کریے کی کرنا ہے. پہلے نہ کوئی جڑے انتظامات میں یا کوئی پروگرام میں کوئی اسی طرح
چلانا ہے یا تبدیل کرنا ہے، تو آپ نے حکم فرمایا کہ اشتہار کمانے نے میرے دس کہ کہڑا خطیب بلائیے، کیوں بلانا ہے کہ میرا اشتہار کی جان کر۔ میں دو تین خطیبہ کے نام سے میں کیا ضرور فلاں خطیب بھی بڑی پیاری آواز ہے، بڑی زور سے یہ سے وہ، میں سوچنے لیکن قبلہ حضور نے فرمایا نہیں، بڑے خطیب سنے نے، بڑی تقریریں سنیا نے، بس میرا ایک ہی مشورہ ہے کہ اسی بھی سائیکل والے ہیں تو جوید صاحب بھی سائیکل والے ہیں، نہ بھی پراٹل والے نہ بس پراٹل والے چاہیے، جویں جیسی سادے ہیں اسی طرح جوید صاحب سادے نے، جس طرح ماشاءاللہ میرے سے حجہ والا بھی مسجد انتظامیہ بزرگ نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ جی آوت صاحب قائد صاحب جدوں بھی تمہیں محبت کرانی ہے قبلہ شاہ صاحب جلوہ فروز ہو سے جوید صاحب ہوں، ہاں جی جوید صاحب جس طرح جیسی چاہتے ہیں اس طرح جوید صاحب چاہتے ہیں، ہاں جی تو قبلہ حضور نے مجھے حکم فرمایا بس تھی چھاڑ دیو، ٹھیک ہے اگر بڑی تقریریں بڑیاں نے، سارے علماء بڑے خطیب نے اچھے نے، لیکن جیڑا بیان جوید صاحب نے کرنا ہے اور تو اس مبارک سے علامہ مولانا پیر محمد جوید صاحب قاضی صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا تو قبلہ حضور کی طرف سارا اس مبارک کی دعوت ہے 20 تاریخ جڑی آ رہی ہے، تو تمام حضرات مہربانی فرما کے دنیا کے کاموں سے مکدے نہیں، کھاندے مکدے نہیں، لیکن کسی اللہ کے ولی کی نظر پہ جائے تے دنیا بھی سو جاتی ہے، قبر بھی سو جاتی ہے تے حشر بھی سو جاتا ہے، دونوں جہان بن جاتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدر کی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، خدا کی قسم کھا کے کہنا مسجد کے اندر خانہ خدا کے اندر کپڑا والا آستانہ ستم ویچا ملا، ایک بڑا سادہ جہا آستانہ ہے، بڑا سادہ جہا آستانہ ہے، لیکن اسے خیر سے سمندر چل دے، دریا کی خیر سے سمندر چل دے، لیکن وہ تم کو لین والا ہوتے اسے اس راستے کو لین جان والا ہونے چاہیے، یہ بندہ اسے یقین نہ جاوے گا خالی نہیں آئے گا، میرا ایمان ہے اور الحمدللہ کئی دفعہ بھی کیا ہے، میں یقین نہ کہنا خدا کی قسم کھا کے کہنا کہ کھیپڑا والا دربار شریف آستانے دی خاک مبارک کا اعادت جانے قبلہ حضور کے کول اتنا بڑا مریض جاوے جنہوں ڈاکٹر حکیمہ طبیبہ نے لا علاج کر دیتا ہوئے قبلہ حضور کے کول جاوے تے قبلہ حضور کچھ نہیں کہتے، فرماتے ہیں جا کے دربار شریف سے سلام کرو اور دربار شریف کو خاک لے لو اور پانی کی بوتل میں سوار کے 21 دن پانی پیاؤ، 14 دن پانی پیاؤ، اللہ میرے بارے فرماتے رہے گا، خدا کی قسم کھا کے کہنا ایک نہیں دو نہیں میں کئی مریضوں کو دیکھا ہے کہ جڑا دربار سے سلام کی ہے اور دربار کو خاک لے کے جا کے پانی پیتا، رب نے مہربانی کر دی، رب نے شفا فرما دی، تو جس آستانے کی خاک کا یہ مقام ہے، جس آستانے کی خاک کی یہ شان ہے، اس آستانے والے کا بھی مقام ہوئے گا، انہوں نے کی شان ہے، تو اس واسطے قبلہ حضور کی طرف سارے دعوت ہے، اللہ تعالیٰ سانو اس مبارک کے اندر جان کی توفیق عطا فرمائے، سارے حضرات مل کے محبت نال ذوق کے نال ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ قرآن شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ حضور کی ملت کر دے اور آپ سارے واسطے دعائیں خیر فرمائیں۔
آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كل ملوك إلى محمد ذلك بذاتك الله وبركاته هو العليم الذي كل شفاعة وكل عون وجلال وكرامة وجاء محمد جلال مدينة وصلوا عليه كثيرا كثيرا والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين یا اللہ کی ستائش اور نوازتے لبی بکائی نوازتے یا اللہ قدر دل شکر یا اللہ بے تقریب یا اللہ مواد حسنہ ہے ناکھانی ہوئی کہ رضا شاہ یا اللہ کوئی مہیہ داری اور جو بھی یا اللہ اس یا اللہ ماحول میں آدمی نے یا اللہ کیا قدر دل شکر ماحول کا نکال کی طرح تمام یا اللہ کا وجود معافی خصوصاً شہنشاہ ارض و سما بلغت اللہ بکمالہ وصفر کی وضوحا وشفت بجاب جمالہ قرآن فعلا کشلوا حسنت تحریر حساری صدق الذی ناسون صدو علیہ وآلہ مقصود کرنا مطلوب کرنا سیدہ عامر الہلال نور مدینہ صلی سینہ تبدیل حسن والحسین مولانا و مولا سفرین نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وصلحال مقر والے نبی فوائے ما کان و مالکون ہستی جال رحت العاشقین وعد مشتاقین سران سالکین دین جاریہ مقدسہ مدد چھتتاں تو ختم نظرم منتش کی طرح توحید حکمالے حضور اتقاب الانبیاء اور جہاں صادقین حضور کی تمام ضروریت صحابہ اکرام اور خصوصاً جان لفاظ شہداء کربلا رسالہ دیا اور خصوصاً حضور غوث پاک بے قصارہ بستری یا شاہ دینا انور بے قصارہ بستری یا غوث اعظم انور خود جدی یا شاہ دینا خود جدی شاہ یا انتظر محمدی یا حضور غوث پاک افریقہ بلادی محبوب اسفہانی شہنشاہ خدا دیئے موجودی الحسن والحسانی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوش کر کے کوئی جان نفاق اپنی قصد کا تمام اور جہیلت حضور کا نظام اور خصوصاً اہل واقع کے خوشوں پر دبا کی جتنے شاید مدار کی جان نفاق دونوں مقامی دیجی کا تعصمات کی جان نفاق پاک اس حافظ سب کا میرا کی جان نفاق نورانی نصب کا یا اللہ کا قدمت نشو بھی جو بھی یا اللہ کے تبلیغ کی اس کی تحریک کا اس روحانی بلدانی اور یا اللہ غوث پاک افریقہ کی لانی کی جان دی تقریب کر کے دل میں سکنے جنا بھی یا اللہ اس تقریب کی سر ہے تمام کی یا اللہ کر کو فضل کی بارشی ثابت ہوا دی انہوں یا اللہ اولاد یا اللہ پاک اور مارچ انہوں یا اللہ تمام یا اللہ پاک قریبی جاگہ مسائل حل کر دکھا کے اپنی رحمت انسان مارکے جاگہ پاک انہیں سکون کر بتا مارنا جاگہ جتنے حاضرین جاگہ پاک حضور نے جاگہ انہیں کی تمام کے جاگہ پاک کے دوران میں جاگہ نہیں کرتے جاگہ اسی کو آپ بتا مارے جان پر شرم و حیا کا مارے جاگہ بنا ایک تقریب کی جاگہ پاک جو بھی جاگہ پاک اپنا کرنے کے سکنے کی جاگہ حال مارکے دنیا اور دین بہت زیادہ بہتر یا اللہ پاک سے سوال دے اور میں آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم یادہ مدوسی حضور کے عطا کی جان نصیب مارے نصیب مارے اور خصوصاً یا اللہ علامہ جیوید صاحب زیادہ ہو